اچھا جی فاطمہ، ہم اس پہ بات کر رہے تھے کہ جو ہمارا کلائمیٹ ڈیٹا ہے اس کی انڈیکیشنز کیا ہیں، کیونکہ یہ سب ایک دن میں تو نہیں ہو رہا، اور اس کے برعکس ہماری پریپیئرڈنس کیا ہے؟ اس میں کلائمیٹ ڈیٹا پاکستان کے لیے 3 حوالے سے بڑا امپورٹنٹ ہے. ایک تو ہیٹ کے حوالے سے، گرمی کتنی زیادہ ہو رہی ہے کتنی کم ہو رہی ہے، لیکن یہ نہیں کہ روزانہ کی گرمی، بلکہ یہ کہ ٹیمپریچر ڈفرینس کتنا آ رہا ہے. دوسرا ہے بارش، پریسیپیٹیشن کتنی ہو رہی ہے، پریسیپیٹیشن میں ڈفرینسز کتنے ہو رہے ہیں. 2022 میں کی بارشوں نے جو ہے 30 سال کا ریکارڈ توڑا تھا، اس لیے ہم نے اس کو کلائمیٹ چینج فینومینا کہا تھا. اور تیسرا جو ہے وہ قحط سالی ہے، ڈراؤٹ ہے. ڈراؤٹ جو ہے اس میں ڈرائینس کو میجر کرنا ضروری ہے کہ کتنا زیادہ ہیٹ کی وجہ سے آپ کی زمین اور آپ کا ایٹماسفیئر جو ہے وہ ڈرائی ہو رہا ہے. ہیٹ اس لیے ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ گرمی صرف ہمیں گھر بیٹھے ہوئے یا کام پہ اس طرح اثر انداز نہیں کرتی، بلکہ اگر آپ سندھ میں لاڑکانہ اور جیکب آباد جائیں تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ 2024 میں انہوں نے جو گندم اور چاول کی فصل کاشت کی ہے اس کا جو بیج ہے وہ زمین کے اندر ہی گرمی کی وجہ سے جل گیا ہے. بلکہ کے پی کے اندر کچھ فارمر سے میری بات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا کہ ان کا اس سال کا جو آم ہے اور ٹماٹر ہے وہ الگ شکل میں جو ہے وہ اگا ہے، اس کی وہ کانگروئنس نہیں ہے جو اس کی شیپ ہے، اور اس کا ٹیسٹ بھی جو ہے وہ بدلا ہوا. بالکل ایسا ہے. اور اس مرتبہ اگر آپ نے نوٹ کیا ہو اور ناظرین نے نوٹ کیا ہو تو ہمارے فروٹ اور سبزیوں کی جو ٹیسٹ ہے اس پہ بہت زیادہ اثر پڑا ہے. جو تیسری چیز اس کے حوالے سے ہوتی ہے وہ یہ کہ ایسے کیڑے جو کہ 30 ڈگری سے لو ٹیمپریچر کے اوپر نہیں ایگزسٹ کرتے، جب ان علاقوں میں 30 ڈگری سے ٹیمپریچر اوپر چلا جاتا ہے تو وہ کیڑے وہاں پہ پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور فصل کے اوپر اٹیک کرتے ہیں. یہ ایک چھوٹی بات نہیں ہے. ہیٹ کی وجہ سے ہم نے چاول اور گندم کا جو ہے 60 to 70% ہر فارمر نے مجھے رپورٹ کیا ہے جیکب آباد اور لاڑکانہ میں کہ انہوں نے اتنا لوز کیا ہے اپنی ہارویسٹ کو. تو جہاں یہ والا ہو اور ساتھ میں ہارویسٹ کی جو قیمت ہے وہ بھی طے نہیں ہو رہی ہو اور مارکیٹ سے کم ریٹ پہ اویلیبل ہو تو فارمر کو اس کا سب سے زیادہ نقصان ہوتا ہے. اچھا، جو گلوبل فینومینن ہے، یہ آرگیومنٹ بھی آتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ گلوبل جو کاربن ایمیشن ہے اس میں صرف 1% کنٹریبیوٹر ہے، لیکن ٹاپ 10 ممالک میں جو ہے پاکستان کا ذکر ہے جو کلائمیٹ انڈیکس پر سب سے متاثرہ ممالک ہیں. تو گلوبل فینومیننز جیسے ایل نینو اور لا نینا کے بارے میں ذرا آڈینس کو بتائیں کہ یہ کیا فینومیننز ہیں اور ان کا اثر ہمارے اوپر کیا ہے، اور یہ آرگیومنٹ اگر ہے بھی تو ہم کس طرح اس کو یوٹیلائز کریں اپنے فیور کے اندر. ایل نینو اور لا نینا تھوڑے سے ٹرکی ہیں، تو اگر آپ کو نہ سمجھ میں آئے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمارے جیسے لوگ ایکسپرٹ بھی اس میں بہت سٹرگل کرتے ہیں. ایل نینو اور لا نینا جو ہے وہ بیسکلی آپ کے ونڈ سسٹمز، آپ کے کلاؤڈ سسٹم اور اس کے ساتھ ساتھ زمین کی جو حرکت ہے جو اپنے ہی پوزیشن پہ زمین گھومتی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ ساری چیزیں طے ہوتی ہیں. اس بارے میں فور کاسٹ کرنا مشکل ہوتا ہے کہ لا نینا ہے یا ایل نینا ہے، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ ایک میں پاکستان کے اوپر خاص طور پہ اگر میں آبزرو کروں تو ڈرائینس زیادہ ہو جاتی ہے، سردیوں کی بارشیں کم ہو جاتی ہیں اور مانسون کی بارشیں کم ہو جاتی ہیں. لیکن ایک ایسا ہے جو کہ لا نینا ہے جس میں بارشیں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں اور پریسیپیٹیشن بہت زیادہ ہو جاتی ہے. یعنی اگر دو فینومیننز وہ ریگولرلی بدلتے رہیں تو آپ کو ایک کنسسٹنٹ پالیسی بنانا بھی مشکل ہو جاتا ہے. اس کی وجہ یہ کہ یہ فینومینا پہلے سے ایگزسٹ کرتے ہیں، لیکن کلائمیٹ چینج کی وجہ سے اور گلوبل وارمنگ میں جس میں ہماری زمین کا درجہ حرارت بہت حد تک بڑھ رہا ہے، جو کہ اب ایوریج جو ہم ایکسپیکٹ کرے تھے کہ 1.1 سے یا 1.2 سے یا 1.5 سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، اور 1.2 تو ہم اچیو کریں گے 2050 میں، وہ اب ہم نے 1.3 تک جا رہے ہیں 2030 میں. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ اب لا نینا اور ایل نینو بہت انپریڈکٹیبل ہو گئے ہیں. جب وہ انپریڈکٹیبل ہو گئے ہیں تو پھر مانسون اور ہیٹ کا دورانیہ انپریڈکٹیبل ہو گیا ہے. اور میرے جیسے ایمیچور کلائمیٹ سائنٹسٹ بھی جو ہے انالیسس کرنا ان کے لیے بڑے مشکل ہو گیا ہے کہ اب اس وقت کیا ہوگا. میرا سوال یہی تھا کہ اگر ڈیٹا اتنا اسکیچی ہے اور ایکچوئل ڈیٹا ہے بھی نہیں تو اس کی فورکاسٹنگ کے اندر اور اس کی پریڈکٹیبلٹی کے اندر اور اس کو کمبیٹ کیسے کرنا ہے، اس کے اندر تو کافی پرابلمز ہیں. اس کے اندر پرابلمز ہیں، لیکن چونکہ ہم 30، 50، 100، 150، 200 اور کئی ہزاروں سال کا کلائمیٹ ڈیٹا ہم ایگزامن کرتے ہیں، ہم اس کے بیسس پہ فورکاسٹ کرتے ہیں. ہم آج یا کل کے کلائمیٹ کے بیسس پہ نہیں کرتے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لا نینا جب آیا تھا پچھلے 30 سالوں میں یا 50 سالوں میں اس کا کیا بیہیویئر تھا، تو ہم اس پہ پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ اس کا آنے والے سالوں میں کیا بیہیویئر ہوگا. تو ایسا نہیں ہے کہ یہ بالکل گرے ایریا ہے. جو سائنٹسٹ اس کام میں مختص ہیں
وہ اس کام کو بہت اچھے طریقے سے انجام دیتے ہیں. کیپیسٹیز کے بارے میں بتائیں, بطور ملک ہماری کیپیسٹیز کیا ہیں کلائمیٹ چینج کی؟ ہماری کیپیسٹیز جو ہے اگر آپ پرائیویٹ سیکٹر کو دیکھیں تو زیادہ ہے, لیکن اگر آپ پبلک سیکٹر کو دیکھیں تو بہت کم ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہی ایک ہی رونا ہے ہمارا کہ پالیسی بن جاتی ہے لیکن امپلیمنٹ نہیں ہو پاتی ہے. اب ہمارا کام یہ ہے کہ ہم کیسے جو ہے پبلک سیکٹر کو اکاؤنٹیبل بنا سکتے ہیں اپنے لیے. تو آپ پوچھیں, سوال کریں, آپ کے بجٹ میں کلائمیٹ بجٹ کون سا ہے؟ اس میں کلائمیٹ بجٹ میں فارمرز کے لیے, کسانوں کے لیے کون سا بجٹ ہے؟ اس میں ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو روکنے کے لیے اور اس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے, انڈسٹریل سیکٹر کو ریگولیٹ کرنے کے لیے, اس کی پالیسی کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے کون سا بجٹ موجود ہے؟